صفیہ نے قرب سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں میں اپنے شوہر کی بے وفائی کے لیے آنسو نہیں بہانا چاہتی تھی، مگر پھر بھی آنسو سب کا بندھن توڑ کر اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ اپنے جان سے پیارے شوہر حاضر کو کسی اور عورت کی باہوں میں دیکھ چکی تھی، اور یہ بات اس کے لیے برداشت کرنا ممکن نہ تھا۔ وہ کمرے کی کھڑکی پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی اور باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، باہر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں جو اس کے چہرے کو بار بار آ کر ٹکرا کر واپس چلی جاتی۔ حاضر نے جو بچپن میں دیکھا تھا وہ آج صفیہ کے ساتھ کوئی عمل دہرا رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ہر عورت بے وفا ہوتی ہے۔ ڈنر پر چلو گی؟ مجھے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، وہ مصروف لہجے میں بولی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ توہین کرنے میں آپ ماہر ہیں حاضر، وہ اسی کے لہجے میں بولی۔ حاضر کو معافی مانگنی نہیں آتی تھی اور صفیہ کو معاف کرنا نہیں آیا تھا۔ توہین؟ ڈنر کی ریکویسٹ ٹھکرانا تھی یا تعریف کرنا؟ اس نے پلٹ کر آئی برو چکاتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ توہین یہ ظاہر کرنا ہے کہ ڈی آئی جی صاحب جیسے کچھ ہوا ہی نہیں؟ وہ جتاتی نگاہوں سے اسے دیکھتی قریب سے گزرتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ حاضر کمرے میں کھڑا موبائل کی اسکرین دیکھ رہا تھا، کسی کا میسج پڑھ رہا تھا۔ دروازہ کب کھلا اسے پتہ ہی نہ چل سکا۔ کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے گرد بازو حائل کر دیے تھے۔ وہ چونک کر پلٹا تو علیشا سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ علیشا! آصر نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ناراض ہو؟ وہ بولی، اور اس کے بازو اب بھی اس کی گردن کے گرد حائل تھے۔ اس سے پہلے کہ آصر کوئی جواب دیتا، دروازہ کھلا اور صفیہ اندر آ گئی تھی۔ دونوں نے بیک وقت پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس نے ایک سپاٹ سی نظر دونوں پر ڈالی، پھر الٹے قدموں واپس مڑی۔ دروازہ ٹھاس سے بند ہوا۔ علیشا، دوبارہ تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گی۔ حاضر نے اس کے بازو چھٹک کر ہٹا دیے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ چھونے لگی، اور حاضر نے راستے میں ہی اس کی کلائی تھام لی۔ عثمان کو پتہ چلو تو وہ بہت غصہ کرے گا، اسی لیے آج کے بعد تم میرے کمرے میں نہیں آؤ گی۔ اس نے جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ اسے گھٹتے ہوئے 3 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہو کر بولا۔ آذر کے لہجے میں اجنبیت اور کراہیت سی تھی، جسے علیشا نے واضح طور پر محسوس کیا۔ تو ہم شادی کر لیتے ہیں۔ علیشا کی آنکھوں کی جوت بجھ چکی تھی۔ جا کے کام کرو۔ اس نے بیزائی سے اپنا ہاتھ جھلا دیا۔ تم مجھ سے ایسے پیچھا نہیں چھڑوا سکتی، ایک گولی کی مار ہو تم۔ اندر موبائل جیب میں ڈالتے ہوئے بے رحم لہجے میں بولا، اور وہ شوقی نظروں سے اس کا چہرہ تکتی رہی۔ وہ تمہیں پھر بھی گھاس نہیں ڈالے گی، وہ رعونت سے بولی۔ تمیز سے بات کرو۔ کوٹ پہنتے ہوئے آذر نے برہمی سے اسے دیکھا۔ یہ سب تم اپنی بیوی کی وجہ سے کر رہے ہو نا؟ اس کا چہرہ دھواں دھواں تھا، گلا جیسے رند گیا تھا۔ میں تمہیں جوابدہ نہیں ہوں، اور علیشا، تم مجھے تم کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ حاضر نے موبائل کوٹ کی جیب میں ٹھونستے ہوئے ہاتھ سے اسے سامنے سے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ علیشا وہیں جم کر کھڑی رہی۔ تب حاضر نے اس کا بازو پکڑا، گویا ایک طرف دھکیل دیا اور باہر نکل گیا۔ انسان تکلیف کا کبھی عادی نہیں ہوتا۔ زخم درد دیتا تھا، مگر زخم پر لگنے والا زخم تکلیف کو دگنا کر دیتا ہے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر ایک طرف بنی ہوئی لائبریری میں آ گئی تھی، اور ایک ریک کا سہارا لے کر منہ پر ہاتھ رکھے روئے جا رہی تھی۔ آنسو رکتے نہیں تھے، جیسے برسوں کی خاموشی آج ٹوٹ کر بہہ نکلی ہو۔ یہ آثر کی اصلیت تھی۔ وہ پہلے دن سے یہ سب جانتی تھی، مانتی تھی، سمجھتی تھی، لیکن جتنا بھی خود کو ڈھیٹ بنانے کی کوشش کرتی، یہ سچ ہر بار اسے توڑ دیتا تھا۔ دل کو سمجھانا آسان تھا، مگر دل ماننے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ پہلی بار تو نہیں تھا کہ اس نے ان دونوں کو اکٹھا دیکھا ہو۔ پھر یہ رونا کس بات پر؟ عثمان کی پرسکون دھیمی سی آواز پر وہ چونکی تھی، چادر سی آنکھیں صاف کی، نگاہیں چرا لی۔ پتہ نہیں، اس لیے بس اتنا سا مختصر جواب دیا تھا۔ ایسے ٹاکسک رشتے میں رہنا انسان کو ہر محاذ پر تباہ کر دیتا ہے۔ وہ ایک کتاب اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا،
جیسے بات کہہ نہیں رہا بلکہ کوئی حقیقت بیان کر رہا ہو۔ تو پھر تم کیوں ہو اس رشتے میں؟ صفیہ نے پلٹ کر سوال کیا تھا۔ آواز میں تھکن اور الجھن شامل تھی۔ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آذر اور علیشہ کتنے نیچے گرتے ہیں، وہ کندھے اچکا کر بولا تھا، جیسے یہ سب اس کے لیے ایک سرد تماشا ہو۔ تو پھر ہم دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس نے ریک کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا، آنکھوں میں سوال کم اور قرب زیادہ تھا۔ وہ اس ریک کی دوسرے جانب کھڑا تھا۔ آپ کی مجبوری ہے اور میں دونوں کو اسی گھاٹ سے پانی پلانا چاہتا ہوں جس گھاٹ سے یہ مجھے پلاتے رہے ہیں۔ تمہاری ماں کو کیا ہوا تھا عثمان؟ اس نے مدھم آواز میں سوال کیا تھا، جیسے کسی نازک دھاگے کو چھو لیا ہو۔ خودکشی کی تھی، وہ بے حس سے لہجے میں بولا، اور صفیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کیوں؟ اس کے گلے سے پھنسی پھنسی آواز نکلی تھی۔ کتاب کے بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ وہ بابا کے کسی ملازم سے شادی کرنے کا سوچ رہی تھی۔ اس نے کہنا جاری رکھا، بابا کو پتہ چلا تو انہوں نے ماما پر افیئر کا الزام لگایا، ان پر تشدد کیا اور انہیں کمرے میں بند کر دیا تھا۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، تو ماما نے سوسائڈ کر لی۔ آخر میں عثمان کی آواز مدھم ہو گئی تھی، جیسے الفاظ بھی ساتھ چھوڑ گئے ہوں۔ کسی نے روکا نہیں؟ صفیہ نے ریک کا سہارا چھوڑا، سیدھی ہوئی اور باہر آ کر عثمان کو دیکھا تھا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ انہوں نے مدد کے لیے آذر کو بہت پکارا تھا، لیکن یہ نہیں گیا۔ عثمان ریک میں کوئی دوسری کتاب تلاش کرتا ہوا بولا تھا، تو تمہاری آذر سے لڑائی ہے؟ صفیہ نے جواب طلب نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کس بات پر لڑوں آذر سے؟ عثمان بڑبڑایا تھا۔ ماں کے قتل میں حصہ ڈالنے پر، مجھے اکیلا چھوڑ دینے پر، پاگل فن کا الزام لگانے پر، یا میری بیوی کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے پر۔ ریک سے کتاب نکال کر اس نے خشک آنکھوں سے صفیہ کو دیکھا تھا۔ تعلقات نہیں، بس فرینڈشپ ہے، صفیہ نے مدفانہ انداز میں کہا تھا۔ اب آپ بھی آذر کو ڈیفینڈ کریں گی؟ وہ ہنسا تھا، ہنسی میں تلخی صاف جھلک رہی تھی۔ علیسا سے شادی کیوں کی تھی؟ صفیہ کو آج سارے رازوں سے پردہ اٹھانا تھا۔ وہ ہمارے پرانے ملازم کی بیٹی تھی، وہ ہموار لہجے میں بولا تھا، وکٹم بلیک میلنگ کر کے۔ پہلے اس نے مجھے پھنسایا، پھر جب اسے آذر میں فائدہ نظر آیا تو وہ اس کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ وہ لمحہ بھر کر رکا۔ اس نے میرے پاگل ہونے کے الزام پر ثبوتوں کے ساتھ ٹھپا لگایا ہے، اور اب سب آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ اسے ہمیشہ سے آذر کے قریب ہونا تھا، اور پھر اسے بہانہ مل گیا تھا، تو اسے چھوڑ کیوں نہیں رہے؟ اپنی تکلیف کو دباتی ہوئی وہ اس سے پوچھنے لگی، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر سر اٹھا کر صفیہ کو دیکھا۔ ابھی تو ان دونوں کو اسی دوائی کا مزہ چکھنا ہے جو انہوں نے مجھے دی ہے۔ مدد کریں گی؟ مجھے کسی ڈرامے کا حصہ نہیں بننا، وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی۔ میں بس نیہا کی شادی کا انتظار کر رہی ہوں۔ ایک آخری سوال پوچھوں؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر متجسس نگاہوں سے عثمان کو دیکھا۔ کیا واقعی تمہاری ماں ڈیڈ آذر سے بھی زیادہ بدتر تھے؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ماں کو وقت نہیں دیتے تھے، باہر دوسری عورتوں کے ساتھ گھومتے تھے، ماما کو ایک نارمل زندگی گزارنی تھی۔ وہ کہتا چلا گیا، وہ ڈیورس لے کر اس آدمی سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے صفیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ صفیہ نے سر جھکا لیا تھا۔ جتنی اذیت ان دونوں نے آپ کو دی ہے، اس کا 1% بھی وہ واپس کر دے، وہ مصروف سے لہجے میں بولا تھا۔ صفیہ نے کچھ سوچ کر سر ہلا دیا تھا۔ عثمان نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے آ گئی تھی۔ وہ تنفر کرتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہی جو تم اوپر آذر کے ساتھ کر رہی تھی۔ صفیہ سینے پر ہاتھ باندھے مسکرا رہی تھی۔ اپنے شوہر تک محدود رہو سمجھی؟ علیشا نے انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا، اور صفیہ نے یکدم کہکا لگا دیا، دیکھو بول کون رہا ہے؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، اور تم تو ابھی سے لال پیلی ہو رہی ہو۔ اس نے منہ بنا کر علیشا کے گال کو چھوا تھا۔ علیشا پور۔ علیشا اسے گھورتی رہی، پھر باہر کی طرف بڑھتی گاڑی تیار کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود موبائل پر آزل کی کال آ رہی تھی۔ حاضر افسر گارڈز کے بغیر نکل آیا تھا۔
सेक्रेटरी ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो किसी की सुनता कहाँ था। रात की इस पहरी वो गाड़ी सड़क के किनारे रोक कर खड़ा था। स्ट्रीट पोल्स की जर्द रोशनी गाड़ी के बोनट पर पड़ रही थी और खामोशी चीखती महसूस हो रही थी। वक्त कई वर्ष पीछे चला गया था, पूरे 15 साल। हाजिर सोफे पर सिर झुकाए सपाट चेहरा लिए बैठा था और उसके सामने जमीन पर उसकी माँ बैठी थी। मेरा कोई चक्कर नहीं आज़र, उसकी माँ ने नरमी से कहा। मैं फारूक को धोखा नहीं दे रही। जमील से मैं शादी करने का सोच रही हूँ। मैं फारूक जैसे इंसान के साथ मजीद नहीं रह सकती। तुम समझ रहे हो ना? उसकी माँ ने उसका घुटना हिलाया था। आज़र ने सर उठाकर खाली खाली आंखों से उन्हें देखा था। आप बदकिरदार हैं, वो जहरखंद लहजे में बोला था। आज़र, उसकी माँ ने सदमे से उसका चेहरा देखा था। अगर मामा बदकिरदार हैं तो डैड क्या है? करीब खड़े उस्मान के माथे पर बल पड़ गए थे। वो आगे बढ़ा था, माँ को कंधे से थाम कर उठाया था। वो शादी करने का कह रही थी तो उसमें बुरा क्या है? आज़र ने बस खाली खाली आंखों से उन दोनों को देखा था और फिर उनके पीछे दीवार पर लगी खड़ी तस्वीर को। उसका दिल चाहा था कि सब कुछ बता दे, मगर फिर उसने दिल को सख्त कर लिया था। लोग थूकेंगे हम पर आज़र। कानों में बाप की आवाज़ गूंजी थी। वो मेरा सेक्रेटरी था। लोग क्या क्या बातें करेंगे, कभी सोचा है? आपको किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। उस्मान माँ के सामने खड़े आंसू साफ करते हुए कह रहा था। तभी अचानक दरवाज़ा धार से खुला था और फारूक अंदर आ गए थे। उसकी माँ ने मदद तलब निगाहों से आज़र को देखा था और उस्मान के पीछे हो ली थी। फारूक ने अलबत्ता सिर्फ आज़र को देखा था। वो किसी रिपोर्ट की तरह उठा था। उस्मान बोल रहा था, मगर फारूक ने आगे बढ़कर मरियम को बालों से दबोचा और घसीटते हुए बाहर निकाल लिया। आज़र ने उस्मान को पकड़ा हुआ था। उस्मान खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और फारूक मरियम को घसीट कर अंदर ले जा रहे थे। वो चीख रही थी और वो उस्मान को नहीं, हाजिर को पुकार रही थी, लेकिन उसे ना वो नजर आ रही थी ना उनकी आवाज़ें उस तक पहुंच रही थी। उसे बस वो तस्वीर दिखाई दे रही थी जो उसके बाप ने उसे दिखाई थी, जिसमें वो रेस्टोरेंट में उस मुलाजिम के साथ बैठी थी। और फिर वो 3-3 घंटों की कॉल रिकॉर्डिंग जो उसे ज़बरदस्ती सुनाई गई थी। फारूक ने उन पर तशद्दुद करके उन्हें शादी से बाज रखने की कोशिश की थी और मरियम ने गुस्से और बेबसी में आकर खुदकुशी कर ली थी। इस एक वाक़ये ने उस्मान को पागल कर दिया था। उसे दौड़े पड़ने लगे थे और आसर को बेहिस आसर हाल में लौटा था, मगर मरियम की आवाज़ें आज भी उसके कानों में गूंज रही थी। रात की तारीकी गहरी हो चुकी थी। शहर पुरसकून खामोश और ठंडा था। स्ट्रीट पोल्स की जर्द रोशनी वैसे ही सड़क पर बिखरी हुई थी। वो बदकिरदार होते हुए भी ऐसे कत्ल किए जाने की मुस्तहिक नहीं थी। हाजिर को यह एहसास हर दिन हर लम्हा सताता था। उसने गहरा सांस लिया और गाड़ी स्टार्ट की। पता नहीं क्या हुआ था, तवाज़ुन बिगड़ गया था। कान बंद हो गए थे और मंजर धुंधला सा गया था। कराहते हुए उसने आंखें खोलने की कोशिश की। मरियम सामने खिड़की के बाहर बैठी दुख भरी निगाहों से उसे देख रही थी। आज़र ने पलक झपक कर मंजर को वासिया करना चाहा था, मगर उसकी आंखों पर बोझ पड़ चुका था। वो इन्हें दोबारा न खोल सका और लम्हों में हर चीज़ जैसे अंधेरे में डूब गई हो। 3 हफ्ते अस्पताल में रहने के बाद वो घर आया था। उसे बुरी तरह चोटें आई थी। होश में आने के बाद अगर उसने किसी के चेहरे पर वाक़ई फ़िक्र देखी थी तो वो सफ़िया और उस्मान थे। उस्मान ने उससे बात नहीं की थी, मगर वो अस्पताल में मौजूद रहा था। वो बेड पर लेटा मोबाइल पर कुछ देख रहा था जब वो खाना लेकर अंदर आई थी। गहरे नीले रंग का लिबास पहने, उसने बाल ढीले से आधे बांध रखे थे। खाना खा ले। आज़र ने मोबाइल बंद कर दिया था। इतनी फ़िक्र, सियासी बीवी हो, दिखावा तो करना पड़ता है। वो मिठाई से प्याले की तरफ बढ़ाते हुए बोली थी। किस चीज़ का दिखावा? हाजिर ने प्याला उससे लेते हुए पूछा। ख्याल का या मोहब्बत करने का? मोहब्बत? सफ़िया ने आईब्रो झुका कर उसे देखा। आपको लगता है मैं आपसे मोहब्बत कर सकती हूँ?
ہسپتال میں تمہارا چہکر تو یہی لگ رہا تھا۔ اتنا لوگ مرے ہوئے لوگوں کو نہیں روتے جتنا تم مجھے رو رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ صفیہ نے ٹرے ایک طرف رکھی اور بند مٹھی پر ٹھوری ٹکا کر بیٹھ گئی۔ اسٹاک ہوم سنڈروم کے بارے میں سنا ہے آپ نے؟ وہ اسے گھٹتے ہوئے بولی تھی۔ حاضر نے بریسلٹ والی کلائی تھام لی تھی اور سرنفی میں ہلایا تھا۔ سی ایس ایس کے کورس میں تو نہیں تھا، وہ جتاتے لہجے میں بولا تھا اور مسلسل اس سحر انگیز لفظوں کو دیکھتے جا رہا تھا۔ عجیب سی کشش تھی ان میں۔ یہ ایسی بیماری ہے جس میں قیدی کو قید کرنے والے سے محبت ہو جاتی ہے۔ ہر زخمی کو زخم دینے والا اچھا لگنے لگتا ہے۔ جسے آپ محبت کہہ رہے ہیں، میرے لیے وہ بس بیماری ہے۔ اس نے کلائی چھڑوائی جانی تھی۔ لا علاج بیماری۔ آزر نے اس کے بازو پر گرفتور مضبوط کر لی تھی۔ چھوڑیں۔ صفیہ نے تیز نظروں سے اسے گورا اور آزر نے بازو چھڑوا دیا تھا۔ یہ آپ کو اتنا پسند ہے تو آپ رکھ لیں۔ کلائی سے بریسلٹ اتار کر اس نے آزر کو تھما دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی جواب دیتا، دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ آزر نے چنچلاتی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ کم ان۔ دونوں نے بیک وقت دروازے کی جانب نگاہ اٹھائی۔ علیشہ اندر کھڑی تھی۔ حاضر نے آنکھیں بند کر کے ایک تھکا ہوا سانس خارج کیا۔ صفیہ کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری اور وہ کھڑی ہوگی۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ حاضر نے بیزاری سے کہا۔ صفیہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ حال پوچھنے آئی تھی۔ علیشہ کا لہجہ رندا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے سب کچھ نکل چکا تھا۔ نہ آسر رہا تھا، نہ عثمان۔ زندہ ہو جیسے کہ تم دیکھ رہی ہو۔ صفیہ نے ڈور گھما کر دروازہ کھولا۔ کہاں جا رہی ہو؟ آسر نے برا سا منہ بنایا۔ واک کرنے جا رہی ہوں۔ وہ ایک سپاٹ سی نظر ڈال کر باہر نکل گئی تھی۔ علیشہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں علیشہ؟ آسر آئی برو اچکا کر خراب موڈ میں بولا تھا۔ تمہاری بیوی اور عثمان کے لچھن کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ ذرا فرصت ملے تو اس طرف بھی غور کرنا۔ وہ لفظ چبا چبا کر بولی۔ حاضر کے بیزار چہرے پر سختی چھا گئی۔ عثمان، وہ کرکتے ہوئے بولا، میری شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اور تمہاری بیوی تمہیں گھاس تک نہیں ڈالتی۔ یہ کس حیثیت سے تم مجھے تم کہہ رہی ہو؟ حاضر کی پیشانی پر گہرے پل پڑ گئے تھے۔ گستاخی ہوگی ڈی آئی جی صاحب۔ علیشہ اسے گھورتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ اب اسے واپس سارا فوکس عثمان پر کرنا تھا۔ آزر اس کی پہنچ سے ہمیشہ سے باہر رہا تھا، اور جو لمحہ بھر کو وہ اس کے قریب آیا بھی تھا، وہ صفیہ کی چڑ فاروق سے نفرت اور اپنے گہرے گلٹ کے باعث سے ممکن ہوا تھا۔ نیہا کی شادی تھی اور وہ تقریب میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ آصر کمرے میں قدم قدم گھوم رہا تھا۔ موبائل پر بات کرتے ہوئے کبھی کبھی مینیجر کی طرف دیکھتا تھا۔ صفیہ آئینے کے سامنے کھڑی ساڑی کا پلو سنبھالے پوچھ رہی تھی، یہ ساڑی مجھے اچھی لگ رہی ہے؟ حاضر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی اس سے رائے مانگ رہی تھی۔ آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں آزر، صفیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس نے ہلکے سبز اور سنہری امتزاج والی سلک کی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ آزر نے سر ہلا کر اور آئی برو جھکا کر اس کی تعریف کی۔ صفیہ مسکرائی اور دوبارہ میک اپ میں مصروف ہو گئی۔ پھر اس نے جولری نکال کر آزر کے سامنے دو گلو بند پیش کیے۔ کون سا زیادہ اچھا لگے گا؟ حاضر نے موتیوں والے سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ آج مجھ پہ یہ عنایات؟ صفیہ نے مسکرا کر کہا۔ آج میں بہت خوش ہوں، شاید اسی لیے۔ پھر اس نے چوکر اپنے گلے میں پہنا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ ایک وسیع لان میں کھڑے تھے۔ صفیہ کچھ فاصلے پر خواتین سے باتیں کر رہی تھی، مگر بار بار اس کی نظر آزر کی طرف اٹھ جاتی۔ علیشہ اور عثمان ابھی تک نہیں آئے تھے۔ صفیہ پلو ٹھیک کرتی ہوئی آزر کے قریب آئی۔ آپ کو کچھ کہنا ہے آزر؟ اس نے عجیب سی نظروں سے آزر کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ آزر نے حیران ہو کر پوچھا۔ سوری، تھینکس یا کچھ بھی؟ اس نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا۔ آزر نے آئی برو جھکا کر اسے دیکھا۔ صفیہ نے گہرا سانس لیا، چند لمحوں تک آزر کو دیکھا، پھر کلچ اور موبائل قریب ٹیبل پر رکھ کر
ہٹ کر ساڑی ٹھیک کرنے لگی۔ اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ حاضر نے دیکھا عثمان کا میسج تھا۔ وہ جلدی گھر آنے کو کہہ رہا تھا۔ حاضر کا رنگ بدل گیا۔ صفیہ نے موبائل اور کلچ اٹھائے اور چپ چاپ کھڑی ہوگی۔ موبائل دوبارہ روشن ہوا۔ اس پر کال آئی۔ وہ ہٹ کر ایک طرف چلی گئی۔ چند منٹ بعد واپس آ کر بولی، میرے سر میں درد ہے حاضر، میں گھر جا رہی ہوں۔ حاضر نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا اور صفیہ نے سر ہلا دیا۔ علیشا کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں چپ چاپ لیٹی رہی، پھر اٹھ کر باہر آئی۔ عثمان اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا، سیاہ ڈریس شرٹ، سیاہ پینٹ اور کوٹ پہنے۔ عثمان، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ بولو۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ سب میں نے خود نہیں کیا۔ حاضر نے مجھے ورگلایا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تمہاری بیوی ہوں، لیکن میرا یقین کرو، میں نے کبھی کوئی حد پار نہیں کی۔ علیشا نے روتے ہوئے وہ سچ جھوٹی کہانی سنائی جو اس نے بنائی تھی۔ ساری رودات سن کر عثمان نے اسے دیکھا۔ آخر ہے ہی ایسا، وہ تمہیں ہراساں کرتا رہا، یہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ڈر گئی تھی۔ علیشا نے بے یقینی سے عثمان کو دیکھا۔ ہم یہاں نہیں رکیں گے۔ عثمان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ کھانا کھایا ہے؟ علیشا نے سر نفی میں ہلایا۔ پھر شادی پہ جانے کا پلان کینسل کرتے ہیں اور ہم دونوں ڈنر پہ چلتے ہیں۔ وہ مسکرا کر اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے بولا، میں ریڈی ہو کر آتی ہوں۔ علیشا کی آنکھوں میں جگنو چمک رہے تھے۔ میں تمہارے لیے ایک گفٹ لایا ہوں۔ وہ مسکرایا اور شاپنگ بیگ اس کی جانب بڑھایا۔ اوپر چھت پہ ویٹ کر رہا ہوں، ریڈی ہو کر آ جاؤ۔ وہ آگے بڑھ گیا اور علیشا نے آنکھیں بند کر کے سکون کا سانس لیا۔ تھکے قدموں سے گھر لوٹ تھی۔ صفیہ نے چونک کر دیکھا کہ آذر کی کال مسلسل آ رہی تھی، مگر وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ اس نے لہجہ سنبھال کر بس اتنا کہا، گھر پہنچ گئی ہوں۔ دوسری طرف چوکیدار نے مؤدبانہ انداز میں بتایا کہ میم انیکسی کی طرف گئی ہیں۔ کال کاٹتے ہی وہ گاڑی گیٹ کے اندر لے آیا اور جبڑے بھیجتے سیدھا انیکسی کی طرف بڑھا۔ دروازہ دھار سے دھکیلا اور اوپر گیا تو آخری سیڑھی پر قدم اچانک رکے جب سامنے عثمان اور صفیہ کو اتنے قریب دیکھا کہ صفیہ کی پشت اس کی طرف تھی۔ وہ منظر اس کے اندر تک چل گیا تھا۔ پلٹ کر کمرے میں آتے ہی وہ جنونی انداز میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ سامنے رکھی گن پر نظر پڑی ہی تھی کہ پیچھے سے نسوانی آواز آئی اور وہ چونک کر پلٹا۔ دوسری طرف انیکسی کی چھت پر عثمان علیشا کے قریب کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر پوچھا، یہ کہانیاں گڑنا تم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ تمہاری ہریسمنٹ کی ڈرامہ سیٹنگ بھی یہی تھی نا؟ طنزیہ لہجے میں بات سنتے ہی علیشا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پھر عثمان سرد لہجے میں بولا، میری نظر میں تم دنیا کی سب سے بدصورت عورت ہو، اور لفافہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ چند قدم پیچھے ہٹتے ہی علیشا کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولتی ہے اور کاغذات گر پڑے۔ طلاق کے کاغذات۔ اس لمحے گن اٹھائے آصر پلٹا تو اس کے پیچھے صفیہ نہیں بلکہ علیشا کھڑی تھی۔ اس نے اسے بازوں سے جکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اوپر لایا، مگر چھت پر پہنچ کر قدم جم گئے کیونکہ صفیہ کی جگہ علیشا کھڑی تھی، خالی نظروں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں عورتوں کی ساڑیوں کا رنگ ایک جیسا تھا اور علیشا نے بازو جھٹک کر کہا، کیسا لگا؟ جسے تم صفیہ سمجھ کر پاگل ہو رہے تھے وہ علیشا تھی۔ آصر غصے سے بولا، یہ مذاق ہے، اور ہاتھ اٹھا کر مارنے کو بڑھا، مگر اس کا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا کیونکہ صفیہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، رک کیوں گئے؟ یہی تو میرا دل چاہا تھا مارنے کا جب میں نے آپ کو علیشا کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ عثمان نے اسے طلاق دے دی ہے۔ علیشا شوق میں آصر کو دیکھ رہی تھی اور وہ وہیں کھڑا عثمان سب کو سرد نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آصر نے بے یقینی سے عثمان کو پکارا، مگر وہ سپاٹ لہجے میں بولا، تم اس عورت کے قابل ہو، میں تو صرف نجات چاہتا تھا، اور اگر شادی کرنی ہے تو کر لو۔ حاضر نے جھٹکے سے اسے گریبان سے پکڑا، مگر عثمان طنزیہ بولا، آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ یہ عورت بد کردار نکلی، لیکن آپ تو میرے بھائی تھے، جب تک ہم زندہ ہیں آذر بھائی، میرے سامنے مت آئیں، مجھے آپ سے نفرت ہے۔ وہ جھٹکا دے کر گریبان چھوڑ کر پلٹا اور صفیہ نے آخری بار دونوں کو دیکھا، پھر اپنی راہ لے لی۔
ان سب کے درمیان جو کہانی چل رہی تھی وہیں سے شروع ہوئی اور وہیں پر آ کر ختم بھی ہو گئی۔ کمرے میں آ کے اس نے سوٹ کیس نکالا اور خاموشی سے اس میں کپڑے رکھنے لگی۔ اسی لمحے آزر دوبارہ کھول کر اندر آ گیا، مگر صفیہ نے بغیر پلٹے سخت لہجے میں کہا، معافیاں دینے اور لینے کا وقت گزر چکا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سوٹ کیس نیچے اتارا اور دوبارہ کپڑے رکھے، پھر تلخی سے بولی، اگر میں عثمان یا کسی بھی مرد کے ساتھ ویسی ہی پوزیشن میں کھڑی ہوتی جیسے آپ علیشا کے ساتھ تھے تو… یہ سنتے ہی آزر کا چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا اور وہ جھنجھلا کر بولا، شٹ اپ! مگر صفیہ کی آواز میں دکھ گھل گیا تھا۔ جس دن آپ مجھے اس سب کے لیے معاف کریں گے اسی دن میں بھی آپ کو معاف کر دوں گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ بھاری سانسوں میں بتانے لگی، میں کسی مجبوری کے تحت واپس نہیں آئی تھی، یہ احسان تھا میرے چچا کا، انہوں نے مجھ پر بہت کرم کیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری طلاق کی وجہ سے ان کی بیٹی کی زندگی متاثر ہو، اس لیے میں نے نیہا کی شادی تک کا انتظار کیا تھا۔ یہ سب کہتے ہوئے اس نے بازو چھڑایا اور کمرے سے نکل گئی، جبکہ آزر وہیں کھڑا اس کی صورت دیکھتا رہ گیا جسے معافی مانگنے کے الفاظ ہی نہ مل رہے ہوں۔ نیچے آ کر صفیہ نے دروازہ کھولنے کو کہا تو چوکیدار نے روب سے جواب دیا کہ بیوی رات کو مالک کی اجازت کے بغیر گیٹ نہیں کھولتا۔ صفیہ نے غصے سے کہا، دروازہ کھولو۔ ملازم نے اوپر کھڑکی میں کھڑے آزر کی طرف دیکھا، اس نے سر ہلا کر اجازت دی، تب جا کر گیٹ کھلا اور صفیہ سوٹ کیس گھسیٹتی باہر نکل گئی۔ رات گئے وہ سنسان سڑک کنارے ایک بینچ پر بیٹھی تھی، پاس سوٹ کیس رکھا تھا اور سامنے دور روشنیوں میں جگمگاتا دورانی ہاؤس دکھائی دے رہا تھا۔ دل و دماغ سے بدلے کی دھند ہٹی تو سچائی سامنے کھڑی تھی، اب آگے کیا؟ چچی کی کال اٹھاتے ہوئے وہ گھر کی چابیاں مانگ رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ چند دن پہلے بھی وہ سوچا تھا، گھر کی چابیاں فیصل نیہا کے شوہر کے پاس کیسے جا سکتی ہیں، جبکہ اس گھر میں میرے بابا کا بھی حصہ تھا۔ یہ سوچتے ہی اس کے آنسو بہنے لگے۔ چچی کچھ اور ہی کہہ رہی تھی، مگر صفیہ نے سنا نہیں۔ چچی نیہا کے ساتھ رہتی تھی، گھر ہاتھ سے جا چکا تھا، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، چچا کی دکان کا کرایہ بھی چچی کے پاس چلا جاتا تھا۔ سب ملا کر اسے لگا جیسے زندگی اچانک بنگلی میں دھکیل دی گئی ہو۔ ایک لمحے کو تو جی چاہا سامنے پہاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ آزر کے ساتھ بدلہ لینے کا کھیل اس وقت بہت آسان تھا، لیکن اب حقیقت اپنی پوری سردی کے ساتھ اس کی ہڈیوں میں اتر رہی تھی، اور آئینے نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ اصل میں کتنی لاوارث تھی۔ ادھر آزر اسی صوفے پر بیٹھا تھا، جیب سے والیٹ نکال کر 2 انگلیوں سے ایک تصویر نکالی اور دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ یہ اس کی ماں مریم دورانی کی تصویر تھی، ایک خوبصورت عورت جسے وہ بچا نہیں سکا تھا، حالانکہ بچانا چاہیے تھا، مگر صفیہ کو وہ اب بھی بچا سکتا تھا۔ شاید یہ تلافی کا ایک آخری موقع تھا۔ یہی سوچ کر وہ اٹھا، بیڈ پر رکھی شال اٹھائی اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا، بدلہ لینے کے لیے پہلے اپنی پشت مضبوط کرنے کا ارادہ کیے۔ وہ بینچ پر آ کر بیٹھا اور اپنا کوٹ اس کے اور اپنے درمیان رکھ کر پرسکون مگر سخت لہجے میں بولا، مجھ سے بدلہ لینے کی پوزیشن میں تم ہو ہی نہیں۔ صفیہ گردن دوسری طرف موڑے خاموش بیٹھی رہی، پھر تلخی سے کہنے لگی، جانتی ہوں میں لاوارث ہوں۔ اس کی بات پر آزر کی آواز گونجی، اٹھو گھر چلو۔ صفیہ نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے ٹہرے انداز میں جواب دیا، میں واپس نہیں جاؤں گی۔ آزر کے لہجے کی تیزی بڑھ گئی، پھر کہاں جاؤ گی؟ صفیہ نے بے ساختہ کہا، مجھے چھوڑنے سے پہلے ایک مستحکم ذریعہ آمدنی، ایک محفوظ ٹھکانہ چاہیے، یہی تو فرق ہوتا ہے حقیقت اور تصویر میں۔ صفیہ جمال، وہ پوری سنجیدگی سے بولا اور اٹھ کر اس کا سوٹ کیس تھام لیا۔ صفیہ نے کاٹ دھار نظر ڈالی، میں آپ کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہوں گی۔ وہ مکمل سکون سے کہہ اٹھا، ٹھیک ہے، نہ رہنا، میں تمہیں الگ گھر میں رکھوں گا جہاں تم اپنی پڑھائی مکمل کر سکو گی، سی ایس ایس کا امتحان دے سکو گی، تمہاری ہر ضرورت پوری ہوگی، مگر میں تم سے دور رہوں گا۔ وہ اس کی ہر شرط مان چکا تھا، کیونکہ نہ صفیہ اسے معاف کر سکتی تھی
اور نہ ہی آزر میں معافی مانگنے کی گنجائش تھی۔ کوٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے وہ اس کے آگے چلنے لگا، اور صفیہ چند قدم پیچھے اسے سانس کے ساتھ اٹھی کہ تقدیر بار بار اسے اس شخص کے قدموں میں لا کر پٹخ دیتی ہے، چاہے وہ خود کو کتنا ہی مضبوط کیوں نہ سمجھے۔ آخر میں بے بسی کا مقدر ثابت ہوا۔ حاضر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، رئیسہ کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کے کانوں میں رئیسہ کی آواز پڑی اور اس کے قدم تھم گئے۔ تم صفیہ سے شادی کر لو عثمان، حاضر اور وہ ایک دوسرے کے ٹائپ کے نہیں، ویسے بھی حاضر اسے چھوڑ دے گا، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ رئیسہ بھابھی، حاضر بھائی ہے میرا، اور وہ صفیہ کو پسند کرتا ہے، صفیہ کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ تو ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ حاضر آگے بڑھ گیا، اپنے کمرے میں آتے کچھ ہی منٹ گزرے تھے کہ دستک ہوئی۔ اجازت ملنے پر دروازہ کھلا اور عثمان اندر آیا۔ اب معافی کیوں مانگ لیتے اظہر بھائی؟ عثمان سچ لہجے میں بولا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے ہرٹ کرنے کے بعد میں، ماما اور صفیہ آپ سے معافی سننا ڈیزرو کرتے ہیں؟ تمہیں لگتا ہے میں معافی کے قابل ہوں؟ حسن نے گھڑی اتارتے ہوئے کہا۔ یہ فیصلہ میں نے صفیہ اور ماما نے کرنا تھا، آپ کا کام بس معافی مانگنا تھا۔ سوری۔ آزر نے پلٹ کر عثمان کو دیکھا، اور لمحے کے لیے اسے لگا جیسے سام سونگ گیا ہو۔ اسے آزر سے اتنی جلدی معافی کی امید نہیں تھی۔ میں اور رئیسہ بھابھی صفیہ کو واپس تو لے آئیں، لیکن اسے روکنا آپ کا کام ہے، وہ کہہ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ باہر کی دنیا پریوں کی کہانی جیسی نہیں ہوتی۔ صفیہ، یہ رئیسہ تھی، تم صحیح ہو، جو آزر نے کیا وہ ناقابل قبول ہے، لیکن تم اس وقت اکیلی ہو۔ اگر تمہارا کوئی محرم رشتہ ہوتا یا یہ تمہاری ماں ہی زندہ ہوتی تو میں تمہیں کبھی نہ روکتی، میں خود تمہیں اس فیصلے پر سپورٹ کرتی، لیکن اب تمہیں آزر کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ، شوہر برے ہیں لیکن اچھے ہیں۔ اگلے پورے سال میں اس کا اور آزر کا آمنا سامنا بہت کم ہوا تھا۔ صفیہ نے امتحان پاس کر لیا تھا اور ٹریننگ اکیڈمی چلی گئی تھی۔ وہاں سے واپسی پر وہ تقریری تقریب میں شریک ہوئی اور رئیس اور عثمان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آزر نے وہ سب کچھ باپ اور آپ کی نفرت میں کیا تھا۔ دیکھیں، ایک چانس دے دیں۔ آزر نے دوبارہ کچھ الٹا سیدھا کیا تو اب آپ کے پاس ایک سٹیبل زندگی ہے، آپ کبھی بھی واپس جا سکتی ہیں۔ یہ عثمان تھا، صفیہ نے سر نفی میں ہلایا۔ کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار باہر کی دنیا کو دیکھ لو، تمہاری آزاد خیالی طبیعت کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں گزرے، یہ حقیقت ہے۔ اس معاشرے میں ہمیں مرد کی ضرورت ہے۔ صفیہ نے سر ہلایا اور اٹھ گئی۔ وہ دونوں چلے گئے۔ صفیہ گورنمنٹ آفس سے ملنے کے بعد اس گھر میں آ گئی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ لاک کیا۔ عجیب سا ڈر اسے ہر وقت گھیرے رہتا تھا۔ آفس میں بھی اس نے دیکھا تھا کہ کچھ مرد افسرز اسے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ وہ بیٹھ گئی زمین پر ٹیک لگا کر۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ نیہا کی کال آئی۔ اسے مبارکباد دی گئی۔ نیہا نے اپنی دکھی سنائی شروع کر دی اور صفیہ چپ چاپ سننے لگی۔ کیا بس ہو؟ بتاؤ صفیہ، میرا شوہر فیصل اتنا نیچا آدمی ہے کیا؟ اتنا پیسہ ہے اس کے پاس اور پائی پائی کا حساب رکھتا ہے، اتنے تانے دیتا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ماما کو ساتھ تو رکھ لیا ہے میں نے، لیکن جو اس آدمی نے میرا ناک میں دم کیا ہوا ہے وہ روحان سی ہوئی تھی، تو چچی سے کہو میرے ساتھ آ جائیں۔ وہ گمسم سی بولی تھی۔ کیسے آ جائیں؟ یہ بھانجا ہو کر ایسا ہے تو آزر کیسا ہوگا؟ قسم سے میں بابا کو اتنا مس کرتی ہوں۔ صفیہ، آزر ایسا نہیں ہے۔ وہ بھی آواز بڑبڑائی تھی اور نیہا نے اپنا دل ہلکا کر کے کال کاٹ دی۔ اسے شوہر برا ملا تھا، لیکن محافظ اور جائے پناہ اچھی ملی تھی۔ اگلی شام وہ دیر سے واپس جا رہی تھی کہ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ ڈرائیور باہر نکلا اور صفیہ بے چین نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ نسبتاً سنسان علاقہ تھا۔ اتنے میں 3 موٹر سائیکل سوار ان کے قریب آ کر رکے۔ ایک نے ڈرائیور کو دبوچا اور اس کی جانب بڑھے، ایک نے صفیہ کو گردن سے سختی سے دبوچا۔ وہ بری طرح پھڑپھڑائی، مگر یہ آزر نہیں تھا جو ایک بار کہنے پر چھوڑ دیتا۔ وہ اسے گھٹتے ہوئے منہ اس کے قریب کیے، بس دیکھ رہا تھا۔
बेबस सफ़िया की आंखों में पानी इकट्ठा हो गया था। उनमें से एक ने गाड़ी स्टार्ट की, दूसरे ने ड्राइवर को बांध कर फेंका, तीसरा सफ़िया को दरवाज़ा खोलकर अंदर डालने की कोशिश कर रहा था, जबकि उनके साथी ने उन्हें रोका। होए, ये आसर दुरानी की बीवी है। आसर दुरानी? इस आदमी की गिरफ्त उसके गले के गिर्द हल्की हुई और उसने गार्ड अपने हाथ से दबोच कर देखा। निकलो यहाँ से। वो दोनों एक जस्त में बाहर निकले। नाम क्या है तेरे शोहर के बाप का? फारूक दुरानी। सफिया की फांसी फंस हुई आवाज से निकली थी। निकल यहाँ से, ये इलाके का डीआईजी है। कहाँ मार कर फेंकेगा किसी को भी पता नहीं चलेगा। वो दोनों मोटरसाइकिल स्टार्ट कर चुके थे। इस आदमी ने सफिया को छोड़ा और तीनों भाग गए। वो अब सुनसान वहां खड़ी रही। फिर हाथों से मोबाइल निकाला। वापसी का रास्ता उसे ठीक ठाक दिखाई देने लगा। उसके लिए माफ करना मुश्किल था, लेकिन उसके चचा ने कहा था कि यह मुश्किल जिंदगी आसान बना देगी, और वाकई जिंदगी को आसान बना दिया था। सुलह इख्तलाफ खत्म करके ताउन और समझौता करने का नाम था। ये गलती को तस्लीम करके दिल आज़ारी और नुकसान की तलाफी कर रहा था। ये अमन, सुकून और ताउन की वो हालत दोबारा कायम करता था। माजी की गलतियों को तलाक देकर ताल्लुकात बेहतर करने का नाम था। थोड़ी देर बाद वो आसर के घर के लाउंज में खड़ी थी। दरवाज़ा खुला था और वो अंदर आया। तुम ठीक हो? वो उसके सामने खड़ा था और सफ़िया के आंसू बंद तोड़ के बाहर निकल आए। उसे लगा था कि उसके पास पावर पोजीशन होगी, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, लेकिन वो गलत थी। आसर की नज़र उसकी गर्दन पर पड़ी, जहाँ जोर से दबाने की उंगलियों के निशान बाकी थे। उसने सफ़िया के बाल हटाकर गर्दन को देखा और फिर उसका चेहरा। कितने आदमी थे? तीन शक्लें जान थे, चेहरे कवर थे। उसके सरनफी में हिलाकर वो सोफे पर बैठ गई और अंदर काल मिलाकर मोबाइल कान से लगाए बाहर निकल आया। मुझे 12 घंटों के अंदर वो तीनों जेल के पीछे चाहिए। वो बाहर खड़ा सख्त लहजे में बोल रहा था। फिर वापस आया, उसका उतरा हुआ चेहरा देखा। ऐसे वाकयात होते रहते हैं सफिया। वो उसके सामने खड़ी रही। मुझे लगा था मेरे पास पावरफुल पोजीशन होगी, घर होगा, पैसे होंगे, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं गलत थी। वो सिर झुकाकर बोली थी। बाबा नहीं थे तो चचा थे, और वो थे तो लगता था दुनिया अलग ही जगह है। वो गए तो आप आ गए। जिंदगी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन महफूज थी, और आप नहीं हैं तो लगता है सर पे छत नहीं है। मुझे आपकी ज़रूरत है। रईसा भाभी ने ठीक कहा था, मैं आपको छोड़ नहीं सकती। बाहर की दुनिया वाकई परियों की कहानी जैसी नहीं है, छोड़ नहीं सकती आपको। सफिया ने आहिस्ता से कहा और वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सफिया मुझे माफ़ कर दो ना, इतना बुरा भी नहीं हुई यार। मैंने अपनी तकलीफ़ में तुम्हें भी तकलीफ़ दी। सफिया ने ऐसे आसर के सर के साथ आंसू साफ किए। घर जाना है तो छोड़ो। नरमी से आसर ने गहरा सांस लिया और सफिया ने उसकी शक्ल देखी। उस आदमी के नाम का टैग उसके साथ न होता तो उससे आगे उसकी सोच भी नहीं जा सकती थी। मुझे वापस नहीं जाना। उसने सर नफ़ी में हिलाया और खड़ी हुई। मर्दान जा सकती हो? फिजा जैसे एकदम हल्की फुल्की हुई। मर्दान इस वक्त? कलाई पर बंधी घड़ी देखकर उसने ऐसे जाहिर किया जैसे ये कहीं जाने का बिल्कुल नामुनासिब वक्त था। क्या वक्त हुआ है? 10 ही तो बज रहे हैं। आप 12 बजे भी वापस आ जाते थे, याद है ना? बाहर धुंध है और ड्राइवर बेचारा थका हुआ होगा, तो यहाँ ही रुक जाओ। तुम वैसे भी ड्यूटी पर हो, सुबह वापस आना पड़ेगा। आसिर सरसरी से लहजे में बोला, ये मेहमान नवाजी कितने दिनों के लिए है? सफिया ने बालों को ऊंची पोनी में बांधते हुए उसको देखा। सारी जिंदगी के लिए? लेकिन तुम जितने दिनों तक चाहो रुक सकती हो। वो जीभ से उसका ब्रेसलेट निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोला, आपने मुझे बहुत दुख दिए हैं। हाँ सर, लेकिन मैं एक औरत हूँ। मुझे अपने दुख देने वाले शख्स से ही तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। वो धीरे से बोली, मैं अलीशा के साथ लिमिट क्रॉस नहीं कर सका। कभी मेरा यकीन करो, मैं आज तक किसी औरत के करीब नहीं गया सफ़िया।
آصر معافی مانگ چکا تھا اور صفیہ اسے معاف کر چکی تھی۔ آج پہلی بار آصر نے صفیہ کو باہوں کے گھیرے میں لیے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ باہر رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی اور اندر دو جسم ایک جان ہو رہے تھے۔ تو یہ صلح کی کہانی تھی جس کا رنگ زمرد جیسا سبز نہیں تو درختوں کے پتوں اور ہریالی جیسا سرسبز ضرور ہوتا، کیونکہ اس میں تحفظ اور سکونیت کی ٹھنڈک تھی، اور یہ ایک نئی شروعات کی علامت تھی۔ آزر نے صفیہ کے بالوں میں انگلیاں چلائیں اور سر کے پاس ہلکا سا بوسہ دیا۔ صفیہ نے آنکھیں بند کر لی اور دل کی دھڑکن کو محسوس کیا۔ اس لمحے وقت رک سا گیا تھا۔ باہر کی دنیا کے شور اور پریشانی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تم جانتی ہو صفیہ، تمہارے بغیر یہ زندگی ادھوری ہے۔ آصر کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی، مگر ہر لفظ میں محبت کی شدت جھلک رہی تھی۔ صفیہ نے سر جھکایا اور اپنے چہرے کو اس کے سینے سے لگا لیا۔ آصر، تمہارے ساتھ ہونا، یہ احساس، یہ سکون، میں نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا۔ ان کے درمیان خاموشی تھی، مگر خاموشی میں بھی محبت کے ہزار رنگ بول رہے تھے۔ باہر رات کے ہلکے ہواؤں کے جھونکے کھڑکی سے اندر آ رہے تھے، جیسے اس لمحے کی خوشبو کو مزید تازہ کر رہے ہوں۔ آزر نے صفیہ کو اپنے قریب اور چمٹایا اور سر کے پاس پھر بوسہ دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا صفیہ، تمہاری حفاظت اور خوشی میری زندگی ہے۔ صفیہ نے اس کے ہاتھ تھامے اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب میں بھی تمہیں مکمل طور پر اپنا مانتی ہوں۔ تمہاری محبت میرے لیے سب کچھ ہے آزر۔ اور یوں دو دل ایک دوسرے کے قریب ہوئے، دو روحیں سکون اور اعتماد کے حصار میں بند ہوگی، اور یہ شام، یہ لمحہ، ان کی نئی شروعات کی پہلی خوشبو بن گئی تھی۔ رات کے اس سکون میں آزر اور صفیہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہ گئے۔ صفیہ کے سر پر آزر کے ہاتھ کا لمس اور دل کی دھڑکنوں کا ہم آہنگ شور ہر خوف اور تکلیف کو دھندلا رہا تھا۔ آزر، صفیہ نے آہستہ سے کہا، ہاں مجھے لگتا ہے کہ میں واقعی محفوظ ہوں، تمہارے ساتھ سب کچھ ممکن لگتا ہے۔ آزر نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور مسکرا کر کہا، تم صرف محفوظ نہیں ہو صفیہ، تم میری زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہو، تمہارے بغیر میں ادھورا ہوں۔ صفیہ نے اس کی دھڑکنوں میں دیکھا اور دل کی دھڑکنیں سست ہونے لگیں، جیسے ہر لمحہ اور ہر سانس اس کی محبت کے لیے رک سا گیا ہوں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر آصر نے نرم لہجے میں کہا، چلو کل ایک نئی شروعات کریں، نہ ماضی کا بوجھ، نہ خوف، صرف تم اور میں۔ صفیہ نے سر ہلایا اور مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کندھے پر سر رکھا، ہاں صرف تم اور میں۔ رات کے سناٹے میں ان دونوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل گئے۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا، درختوں کی سرسراہٹ اور چاند کی نرم روشنی سب کچھ گواہ تھے کہ یہ لمحہ ان کی نئی زندگی کا آغاز تھا۔ اور اسی لمحے صفیہ نے اپنے دل میں ایک قسم کھائی کہ وہ کبھی بھی آصر کے اعتماد اور محبت کو ٹھیس نہیں پہنچائے گی، اور آصر نے عہد کیا کہ وہ صفیہ کی حفاظت اور خوشی کے لیے اپنی جان تک قربان کر دے گا۔ یوں دو دل ایک دوسرے کے لیے جڑ گئے، اور ان کی کہانی کا یہ حصہ محبت، اعتماد اور نئی امید سے بھر گیا۔ اگلی صبح سورج کی نرم روشنی نے کمرے کے پردوں سے دھیرے دھیرے اندر قدم رکھا۔ صفیہ جاگتی رہی، سر پر کمبل رکھے اور دل میں ایک عجیب سکون محسوس کر رہی تھی۔ وہ اب آصر کے بغیر کبھی بھی خود کو محفوظ نہیں سمجھتی تھی۔ آصر پہلے ہی اٹھ چکا تھا، وہ کچن کی طرف گیا تاکہ ناشتہ تیار کرے۔ صفیہ نے اسے دیکھا اور دل میں خوشی کے ساتھ تھوڑا سا شرم محسوس کیا۔ اسے یاد آیا کہ کل رات جو قربت تھی وہ صرف جسمانی نہیں تھی، بلکہ اعتماد اور محبت کا وعدہ بھی تھا۔ حاضر نے صفیہ کی جانب دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، صبح بخیر صفیہ، کیا نیند اچھی آئی؟ صفیہ نے شرمندہ ہو کر سر ہلایا، ہاں تمہارے بغیر نہیں جاگتی۔ آصر نزدیک آیا اور اس کے ہاتھ تھامے، اب تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا، چاہے دنیا کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو، ہم ساتھ ہیں۔ صفیہ نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما اور دل میں سوچا کہ یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے دل کے اندر نقش ہو گیا ہے۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں گھر کے لان میں چلے گئے۔
باہر کی ہریالی اور ٹھنڈی ہوا نے ان کے جذبات کو مزید تازگی بخشی۔ آذر نے صفیہ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، بس ساتھ رہیں۔ یہ دنیا چاہے جتنی بھی سخت کیوں نہ ہو، ہم اسے اپنی محبت کے رنگ سے نرم کر دیں گے۔ صفیہ نے سر اس کے سینے سے لگا دیا اور آنکھیں بند کر کے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کیا۔ ہاں آذر، تمہارے ساتھ سب کچھ ممکن لگتا ہے۔ پھر آذر نے شرارت سے کہا، اور ہاں، آج سے میں تمہیں ہر چھوٹی بڑی چیز میں حیران کرنے والا ہوں۔ تمہیں اپنی زندگی کا سب سے خوشگوار دن دینا میری ذمہ داری ہے۔ صفیہ ہنسی اور دل میں سوچا کہ واقعی کل کی رات سے آج کی صبح تک سب کچھ بدل گیا ہے۔ خوف کی جگہ سکون، اکیلے پن کی جگہ محبت اور تنہائی کی جگہ اعتماد۔ اسی دوران وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے پلان بنانے لگے کہ کل سے وہ کس طرح اپنی روزمرہ کی زندگی، پڑھائی اور چھوٹے چھوٹے خوشیوں کے لمحات کو ایک ساتھ گزاریں گے۔ یہ صرف محبت کا آغاز نہیں تھا، بلکہ ایک نئی زندگی کی بنیاد تھی۔ اگلے دن صبح کے وقت صفیہ نے اٹھ کر پڑھائی کا سامان ترتیب دیا اور آذر کچن میں ناشتہ تیار کر رہا تھا۔ جیسے ہی صفیہ کمرے سے نکلی، آذر نے اسے دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، تم نے تو ابھی آنکھیں کھولی ہی ہیں اور کتابوں کے ساتھ بیٹھ گئی ہو، کچھ تو آرام بھی کرنا چاہیے۔ صفیہ نے شرارت سے جواب دیا، اگر تم مجھے آرام کرنے دو گے تو بس تمہارے ساتھ بیٹھ کر کافی پینا چاہیے۔ آذر نے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، چلو شرط قبول ہے، لیکن پہلے ناشتہ ختم کرو پھر کافی۔ کھانے کے دوران چھوٹے چھوٹے جھگڑے شروع ہو گئے۔ آذر نے صفیہ کے لیے چائے ڈالی، مگر صفیہ نے شریرانہ انداز میں کہا، یہ چائے اتنی زیادہ میٹھی ہے، تم جان بوجھ کر میرا دل خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو نا؟ آذر نے مذاق میں جواب دیا، ہاں، اور تمہیں خوش دیکھ کر میری صبح بہترین ہو جائے گی۔ صفیہ ہنسی اور دل میں محسوس کیا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ چھوٹے جھگڑے ان کی محبت کو مزید مضبوط کر رہے ہیں۔ دوپہر کو آذر نے صفیہ کے ساتھ لان میں واک کرنے کا منصوبہ بنایا۔ باہر ہریالی اور دھوپ کے نرم لمس میں وہ دونوں ہاتھ پکڑ کر چل رہے تھے۔ صفیہ نے آہستہ سے کہا، آذر، مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ چھوٹے لمحے اتنی قیمتی ہو سکتے ہیں۔ آذر نے اسے قریب کیا اور سر پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ یہی تو زندگی ہے صفیہ، بڑے خواب اور لمحے بھی چھوٹے خوشیوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہر دن تمہارے لیے خاص ہو۔ شام کو وہ دونوں لان میں بیٹھے کافی پی رہے تھے اور آہستہ آہستہ رات کا سکون ان کے گرد چھا گیا تھا۔ صفیہ نے آنکھیں بند کی اور دل میں محسوس کیا کہ وہ واقعی اپنے دکھ دینے والے شخص کے ساتھ محفوظ ہے اور آذر کے ساتھ ہر لمحہ قیمتی ہے۔ آذر نے نرم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے آذر، ہر دن تمہارے ساتھ خاص ہوگا۔ رات کو بستر پر وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب لیٹے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اور دن بھر کے چھوٹے لمحوں کو یاد کرنے لگے۔ خاموشی سے محبت کی زبان میں باتیں کر رہے تھے، اور یوں ان کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے لمحے، چھوٹے جھگڑے اور پھر غربت کے لمحات ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے گئے، اور ہر دن ایک نئی خوشبو، نئی امید اور نئی محبت لے کر آیا۔ اگلے دن صفیہ اور آذر کی زندگی ایک عجب ریت میں بہہ رہی تھی، چھوٹے چھوٹے لمحے، چھوٹے جھگڑے اور پھر غربت کے لمحات، مگر دنیا صرف ان کے لیے نہیں رکتی تھی۔ صفیہ جب صبح ٹریننگ اکیڈمی گئی تو آذر نے اسے چھت پر بلا کر کہا، آج میں تمہیں ایک چھوٹا سا راز دکھاؤں گا صفیہ۔ صفیہ حیران ہوئی مگر اس نے سر ہلا کر اجازت دی۔ آذر نے چھت کے کنارے سے شہر کی ہلکی دھند اور روشنیوں کی جھلک دکھائی دی۔ یہ شہر صفیہ، یہ روشنی، یہ دھند، جیسی ہماری زندگی ہے، کبھی دھندلی کبھی روشن، مگر تمہارے ساتھ ہر منظر خوبصورت لگتا ہے۔ صفیہ نے خاموشی سے سر ہلایا، دل میں محسوس کیا کہ آذر کے ساتھ ہر چیز غیر معمولی اور خاص لگتی ہے۔ شام کو جب وہ واپس آئے تو گھر میں ایک انوکھا ماحول تھا۔ ایک خط ان کی ٹیبل پر پڑا تھا۔ صفیہ نے کھولا تو دیکھا یہ ایک پراسرار شخص کی طرف سے تھا جو آذر کے ماضی سے جڑا ہوا تھا۔ خط میں لکھا تھا، جو تم نے پایا ہے وہ ہمیشہ آسان رہے گا، تمہیں اپنی محبت اور حفاظت کے لیے لڑنا پڑے گا۔ صفیہ کا دل دھک سے رہ گیا، مگر آذر نے اس کے ہاتھ پکڑے اور سر پر ہلکا بوسہ دیا۔ صفیہ، یہ دنیا کبھی آسان نہیں ہوگی،
لیکن تم اور میں، ہم ہر خطرے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ خط صرف ایک انتباہ ہے، مگر ہمیں خوفزدہ نہیں کر سکتا۔ صفیہ نے گہری سانس لی اور کہا، ہاں سر، تمہارے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں۔ توازر نے مسکرا کر کہا، تو پھر یہ وعدہ ہے صفیہ، چاہے دنیا کتنی بھی خطرناک کیوں نہ ہو، ہم ایک دوسرے کے لیے لڑیں گے اور کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ رات کو جب وہ دونوں چھت پر بیٹھے تھے، شہر کی روشنیوں کے درمیان، صفیہ نے محسوس کیا کہ اس کا خوف، اس کی بے بسی، سب کچھ آذر کی موجودگی میں مٹ گیا۔ اور آذر نے پہلی بار اسے بتایا کہ صفیہ، محبت صرف لمحے کا احساس نہیں، یہ جنگ ہے، یہ حفاظت ہے، یہ اعتماد ہے، اور میں تمہارے لیے ہر جنگ لڑوں گا۔ صافیہ نے اس کے کندھے سے سر رکھا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتے ہوئے کہا، تو پھر آثر یہ ہماری کہانی ہے، خطرات کے بیچ محبت کے رنگ میں اور ہر دن کی نئی شروعات کے ساتھ۔ اور یوں ان کی کہانی ایک منفرد موڑ پر پہنچی، جہاں محبت صرف جذبات نہیں بلکہ حفاظت، اعتماد اور ہر لمحے کی قربانی کا نام تھی۔ چند دن بعد صفیہ اپنے کورس کے لیے اکیلی چھت پر بیٹھ کر نوٹس پڑھ رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی سردی اور دور شہر کی روشنیوں کا منظر اس کے دل کو کچھ عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ مگر اچانک اس کے موبائل پر ایک ناشناسا کال آئی۔ صفیہ نے کال پکڑی تو سرسری آواز سنائی دی، تم آذر درانے کی بیوی ہو نا؟ اچھا سوچ لو، اگر تمہیں اور اسے خطرہ ہو جائے تو تم کون بچائے گا؟ صفیہ کے ہاتھ تھڑانے لگے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ہمت بھی جھلک رہی تھی۔ وہ فوراً آذر کو فون کرنے لگی، مگر لائن ٹوٹ گئی تھی۔ دل کی دھڑکن اور بڑھ گئی۔ اسی وقت آذر چھت سے نیچے آیا۔ اس نے صفیہ کو ہمت اور خوف بھری آنکھیں دیکھی اور فوراً کہا، صفیہ کچھ ہوا؟ صفیہ نے سر ہلا کر بتایا، کال آئی تھی، کچھ دھمکی سی۔ آذر نے فوراً اپنے بازو اس کے گرد گھیرا دیا اور کہا، کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا صفیہ، میں ہوں نا، تمہیں بس میرا ساتھ دینا چاہیے، بس یہی کافی ہے۔ صفیہ نے سر اس کے سینے سے لگا لیا اور دل کی دھڑکن سے محسوس کیا کہ آذر واقعی اس کا محافظ ہے، اس کا اعتماد ہے۔ اگلے دن آذر نے فیصلہ کیا کہ وہ صفیہ کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی ذاتی نگرانی بڑھائے گا۔ دونوں نے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا، اگر کوئی خطرہ آیا تو وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، وہ ہر لمحے ایک دوسرے کے لیے لڑیں گے۔ رات کو جب شہر کی روشنیوں کے درمیان وہ دونوں چھت پر بیٹھے تھے، حاضر نے نرم لہجے میں کہا، صفیہ، محبت صرف لفظ نہیں، یہ حفاظت، قربانی اور اعتماد ہے، اور میں تمہارے لیے ہر لمحہ یہ سب دوں گا۔ صفیہ نے آنکھیں بند کی اور سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ میں جانتی ہوں آذر، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہر خطرہ جھیلنے کے لیے تیار ہوں۔ رات کے سناٹے میں شہر کی ہلکی روشنی اور ہوا کے نرم جھونکے ان کی محبت کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ چاہے دنیا کتنی بھی مشکل اور خطرناک کیوں نہ ہو، ان کا رشتہ، ان کی محبت، ہر چیز محفوظ ہے۔ اور یوں ایک نئے دن کے ساتھ صفیہ اور آذر نے نہ صرف اپنی محبت بلکہ حفاظت و اعتماد کو بھی نئے عزم کے ساتھ مضبوط کر لیا تھا۔ کچھ دن کے بعد شہر کی دھند چھٹ گئی تھی اور رات کے اندھیرے میں چھپی ہوئی دھمکیوں کی گونج بھی ختم ہو گئی تھی۔ صفیہ اور آذر اب ایک دوسرے کے قریب تھے، مگر ہر لمحے کی قدر جانتے تھے۔ ایک شام وہ دونوں چھت پر بیٹھے تھے، شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہے تھے۔ صفیہ نے سر اس کے سینے پر رکھ کر خاموشی سے کہا، آذر، آج مجھے لگتا ہے کہ ہم واقعی آزاد ہیں، خوف، دھمکی، سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ آذر نے اسے قریب کھینچا اور مسکراتے ہوئے کہا، صفیہ، تمہارے ساتھ ہر دن نئی شروعات ہے، اب نہ ماضی کا بوجھ، نہ خوف، بس تم اور میں۔ اور تمہیں یقین دلاؤں، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ صفیہ نے اس کے ہاتھ تھامے اور دل کی گہرائی میں کہا، میں بھی تمہارے ساتھ ہر لمحے، ہر خطرہ جھیلنے کے لیے تیار ہوں۔ تم نے مجھے صرف محبت نہیں دی بلکہ اعتماد اور تحفظ بھی دیا ہے۔ آذر نے نرم لہجے میں کہا، اور یہ سب صرف آغاز ہے، ہم اپنے خوابوں کو ساتھ ساتھ پورا کریں گے، ہر خوشی، ہر لمحہ تمہارے لیے۔ رات کی ہوا میں چاندنی کے ہلکے جھونکے میں دونوں نے ایک دوسرے کے چہرے دیکھے۔ صفیہ کی آنکھوں میں سکون اور آذر کی نگاہوں میں محبت کی شدت سب کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ جان گئے کہ چاہے دنیا کتنی بھی پیچیدہ اور مشکل ہو، ان کا رشتہ مضبوط ہے، ان کی محبت ناقابل شکست ہے۔ اور اس طرح صفیہ اور آذر نے نہ صرف اپنے خوف، دھمکی اور ماضی کے دکھ کو پیچھے چھوڑ دیا بلکہ ایک نئے روشن اور مضبوط مستقبل کی طرف قدم بڑھائے۔ یہ کہانی ختم ہوئی، مگر ان کی محبت کی کہانی ہمیشہ زندہ رہی۔ ایک ایسی محبت جو خطرات کے بیچ پروان چڑھی، اعتماد اور قربانی سے مضبوط ہوئی اور زندگی کے ہر لمحے میں تازہ اور دلکش رہی۔